بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سسٹر ہیں، انہوں نے اپنا پہلے بھی میریکل شیئر کیا تھا، ابھی کچھ ٹائم پہلے ان کا میسج آیا تھا اور وہ بتانے لگیں کہ میں آپ سے ایک اور میریکل شیئر کرنا چاہتی ہوں درود پاک کا، اور بتاتی ہیں کہ یہ جو میریکل ہے یہ میرے والد کا ہے، اور بتاتی ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے 1 ڈیڑھ مہینے پہلے میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہوئی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ہم انہیں جب ہاسپٹل لے کر پہنچے تقریباً ہم 11-12 گھنٹے ان کو لیٹ لے کر پہنچے۔ اب جب ہم ہاسپٹل گئے تو میرے والد کی کنڈیشن بہت خراب تھی، ڈاکٹرز نے جب ان کو چیک کیا تو کہا آپ آلریڈی بہت لیٹ آئے، ان کی اینجیوگرافی کرنی پڑے گی اور ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ان کے 3 وال بند ہیں اور آپ ویسے ہی لیٹ لے کر آئے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ بائی پاس کرنا پڑے گا اگر ان کی کنڈیشن نہیں سنبھلتی ہے، اور بائی پاس پر نا تقریباً 16 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوئی کہ ہم کہاں سے 16 لاکھ ارینج کریں گے، مطلب میں، میری والدہ اور میرے والد تینوں ہاسپٹل میں تھے، میری والدہ مسلسل درود شریف پڑھ رہے تھے، اور کہتی ہیں کہ میرے والد بھی مسلسل درود شریف پڑھ رہے تھے اپنی تکلیف میں، اپنی پریشانی میں، کیونکہ سن تو وہ بھی سب رہے تھے۔ اور بتاتی ہیں کہ میں نے نا درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائی یہ آیت کہ جب کسی سخت پریشانی میں ہو تو یہ پڑھا کرو، اور صحابہ کرام اس آیت کو ورد کیا کرتے تھے اور ان کی پریشانی ختم ہو جاتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میری اس آیت پہ بہت زیادہ کامل یقین ہے، اندھا اعتماد ہے کہ میں اسے جب بھی پڑھتی ہوں میرے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور یہ میرے لیے اس میں اعظم ہے۔ تو کہتی ہیں میں نے درود شریف کے ساتھ ساتھ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا اور کثرت سے ورد کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو صحت دے، تندرستی دے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ ساتھ ساتھ میری والدہ بھی جو ہے وہ درود شریف کا ورد کر رہی تھیں، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام مبارک یا اللہ یا سلام یہ ورد کرنا شروع کیا، اور میرے والد بھی کثرت سے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے والد کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا، میڈیسنس وغیرہ دی گئیں، ہم سب وہیں ہاسپٹل میں ہی تھے اور اپنا ذکر کرتے رہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر آئے، فرائیڈے کا ٹائم تھا، ان کی اینجیوگرافی ہوئی ان کے والد کی۔ کہتے ہیں کہ اب اینجیوگرافی ہو گئی تھی اور اس کی CD رات تک آنی تھی، ہم تب تک یہی ورد کرتے رہے، میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور درود شریف کا ورد کرتی رہی، امی یا اللہ یا سلاموں کا ورد کرتے رہے، اور ہم رو رو کر دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد کو صحت یابی دے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم کس سے مانگیں گے، کون ہمیں 16 لاکھ روپے دے گا، کیسے آپریشن ہوگا، پھر آپریشن کے بعد کے خرچے، پھر لک آفٹر کرنا، ہاسپٹل، گھر۔ کہتی ہیں پھر ڈاکٹر تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ بائی پاس ہو یا کچھ ہو، مریض ٹھیک ہو نہ ہو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو کہتی ہیں بہت پریشانی بنی ہوئی تھی۔ اب جب CD آ گئی ان کی اینجیوگرافی کی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہمارے سرجن آئیں گے وہ چیک کریں گے، جو بڑے ڈاکٹر تھے وہ چیک کریں گے، تو کہتی ہیں کہ تب میرے والد انڈر آبزرویشن ہی تھے، میڈیسن چل رہی تھی اور ہم یہ سب ورد کر رہے تھے، اور پھر جب بڑے ڈاکٹر آئے انہوں نے وہ CD چیک کی تو بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اینجیوگرافی سے ہی آپ کے والد کے 3 وال کھل گئے ہیں، اور الحمدللہ بائی پاس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میڈیسن سے ہی ریکور کر لیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی، خوشی کی بھی انتہا نہیں رہی کہ اللہ کریم نے اتنا زیادہ کرم کیا درود پاک پڑھنے کی برکت سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی برکت سے، یا اللہ یا سلام پڑھنے کی برکت سے، کہ اینجیوگرافی جب ہوئی اسی کے سبب سے ہی ابو کے 3 وال کھل گئے، اور ہمیں جو ٹینشن تھی کہ بائی پاس ہونا ہے اور 16 لاکھ کہاں سے ارینج کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بڑی ٹینشن سے بھی بچا لیا، اور میرے والد کو 1 دن اور وہاں رکھا گیا، میڈیسن دی گئیں، اور تیسرے دن ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج کر دیا اور میڈیسن لکھ دی اور کہا کہ میڈیسن پر ہی ریکور کریں گے، ان کو میڈیسن یہ یوز کرائیں۔ کہتے ہیں کہ اب آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور اس 1 مہینے میں میرے والد نے بہت اچھا ریکور کیا ہے، میڈیسنز ان کی پراپر چل رہی ہیں، اور میرے والد پہلے سے بہت بہتر ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بڑی تکلیف سے نجات دی۔ کہتی ہیں یہ جو آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ میرے لیے اس میں اعظم کا درجہ رکھتی ہے، مجھے کچھ بھی چاہیے ہو، کہتی ہیں میں اس آیت کو کثرت سے ورد کرتی ہوں، کوئی بیماری آ جائے کثرت سے ورد کرتی ہوں، اور اس نیت سے کہ بس اللہ ہی کافی ہے، سب مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو کہتی ہیں میں کثرت سے ورد کرتی ہوں، بیماری ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں حتیٰ کہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ بھی ہو، میرا کچھ کھانے کا بھی دل چاہ رہا ہو، تب بھی میں اسی آیت کو ورد کرتی ہوں، اور کہیں نہ کہیں سے اس چیز کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ پیسوں کی ضرورت ہو تب بھی میں اس آیت کو کھلا پڑھتی ہوں، کثرت سے ورد کرتی ہوں، باوضو بے وضو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے یہ، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے پیسوں کا بھی بندوبست فرما دیتا ہے۔
اور کہتی ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ تھا، والد کی جان کا بھی مسئلہ، صحت کا بھی مسئلہ، پھر پیسوں کا بھی معاملہ، بائی پاس کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، اور ان کی والدہ یا اللہ یا سلاموں پڑھ رہی تھی، یہ بیماری کے لیے بہت اکثیر ہے، بڑی سے بڑی بیماریاں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو اس تمام پڑھائی کے سبب برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو کامل صحت اور شفا دی۔ بائی پاس کے بغیر ہی ان کے والد کے تینوں وال کھل گئے اس پڑھائی کے سبب، اور جو ہے گھر میں ہیں، پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے، بس نارمل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور پہلے سے بہت بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی مسئلہ آئے، پریشانیاں، کامل یقین سے اپنا ورد کریں۔ درود شریف ورد کرتے ہیں، استغفار ورد کرتے ہیں، کوئی آیت ورد کرتے ہیں، نفل ورد کرتے ہیں، کامل یقین سے کریں۔ یقین والے کو نوازا جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ یقین کریں نیگیٹو انرجیز نہ، اور یہ جو ہمارا دل ہوتا ہے جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یقین ہمارا کم ہوتا ہے، تو ہمارا کام بنتے بنتے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بن پاتا۔ تو جو بھی پڑھیں کامل یقین سے پڑھیں کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، کلام الہی کی تلاوت کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، تو اس کی برکت سے لازمی میرا کام بنے گا، اللہ ضرور نوازے گا، اور آپ دیکھیے گا یقین کی برکت سے آپ کے کام بنیں گے۔ تو یہ ان کا مشاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے والد کو اور ہم سب کو بھی سلامتی والی، خیر و عافیت والی، برکت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کے بھی تمام مسئلے حل فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔